يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. قرآن مجید کا 12واں پارہ اس آیہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے پہلے کلمات وما من دابہ سے پہچانا جاتا ہے. اس کی پہلی آیت میں ایک زبردست حقیقت بیان ہوئی ہے کہ اس کائنات میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی پروویژنز کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست نہ کیا ہو اور اس کو اپنے ذمے نہ لیا ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کا مسکن بھی بنایا ہے، وہ بھی اسے علم ہے کہ وہ کہاں رہے گا، کہاں رہتا ہے، اور اس کی ڈسپوزل کہاں ہوگی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور یہ ہوا میں کہیں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے ایک ڈاکیومنٹ کے اندر ریکارڈ کی ہے. اس کے بعد سورہ ہود میں قرآن مجید کے ایک چیلنج کا تذکرہ ہے کہ فرمایا گیا کہ اگر جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اپنے پاس سے گھڑا ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر یہ اس جیسی 10 صورتیں لے آئیں اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں. سورہ ہود کا اصل مضمون جو اس کے اکثر حصے پر مشتمل ہے وہ انباء الرسل ہے. یہ 2 قسم کے سٹوریز ہیں قرآن مجید کے اندر. ایک ہے انباء الرسل، رسولوں کے اہم واقعات. اس میں خاص طور پر حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ کو ملے گا. اور دوسرے ہیں قصص الانبیاء، قصص النبیین. اس میں رسولوں کی ذاتی زندگی کے حالات و واقعات آپ کو ملیں گے. انباء الرسل کے اندر رسولوں کا قوموں کے ساتھ انٹریکشن، قوموں کا ریئیکشن، ان کا اس کو ریجیکٹ کر دینا، ان کی دعوت کو ان پر ایمان لانے سے انکار کرنا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان قوموں کی ہلاکت کا فیصلہ اور اس کی ایگزیکیوشن کا ذکر ہوگا. جبکہ قصص الانبیاء میں انبیاء کرام کی ذاتی سیرت و کردار کو زیادہ فوکس کیا جائے گا اور ان کی زندگی کے اہم واقعات کا ذکر آپ کو ملے گا. تو آیت نمبر 25 سے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا اور اس سورہ مبارکہ میں ایک رکوع سے زائد حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے کے لیے مختص کیے گئے ہیں. ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، یہ کہتے ہوئے وہ گئے ان کے پاس انی لکم نذیر مبین، یقیناً میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا کھلا تمہیں خبردار کرنے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. پھر جیسا کہ میں نے پہلے بھی نوٹ کروایا تھا سورہ اعراف کے ضمن میں، یہاں بھی نوٹ کیجئے ناظرین کہ نبی قوم کو مخاطب کرتا ہے جبکہ قوم جواب نہیں دیتی. ہاں، قوم کے سردار جواب دیتے ہیں. نبیوں کے سلسلے میں ان جنرل تو اللہ تعالیٰ کی پالیسی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا قتل بھی الاؤ کیا ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیت گواہی دیتی ہے کہ رسولوں کا قتل بھی ہوا ہے، لیکن وہ رسول کے جو متعین کر دیے گئے، کسی قوم کی طرف بھیج دیے گئے، ان کے بارے میں قرآن مجید کی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل نہیں ہونے دیا، بلکہ جب انہوں نے اپنی دعوت پوری طرح پہنچا دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی قسمت کا فیصلہ صادر فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے رسول کو بچا لیا اور قوم کو غرق کر دیا. تو پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور ان کے خاص جو قوم کے ساتھ سرداروں کے ساتھ ڈائلاگ ہوئے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ سرداروں نے کہا کہ ہاں نوح تمہاری باتیں تو اچھی لگتی ہیں
جی بھی ہمارا چاہتا ہے کہ ہم تمہارا واز سننے کے لیے آیا کریں، لیکن یہ جو ہمارے میں سے جو چھوٹے درجے کے لوگ ہیں، کمی کاری لوگ ہیں، وہ تمہاری محفلوں میں جا کر بڑے اونچے مقام پر بیٹھتے ہیں، یہ ہم سے گوارا نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے بالکل ہم پلہ ہو کر بیٹھ جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے خوبصورت الفاظ میں ان سے کہا کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ماننے والوں کو، ایمان والوں کو نکال باہر کروں، ان کو پرے ہٹا دوں، اس لیے کہ اللہ اور اس کی رسول کی نظر میں سب سے قیمتی لوگ، سب سے زیادہ باعزت لوگ، سب سے زیادہ شرف والے لوگ جو ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جب انہوں نے طرح طرح کے تقاضے ان سے کیے اور یہ بار بار یہ بات ان سے کہی، تو انہوں نے کہا کہ یا قومی من ینصرنی من اللہ ان طردتہم افلا تذکرون، کہ اگر میں ان کو پرے ہٹا دوں، یہ غریب و مسکین ایمان والوں کو، تو پھر مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ اور میں تم سے کب کہتا ہوں ولا اقول لکم انی خزائن اللہ، میں کب دعوے دار ہوں اس بات کا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور نہ ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی خیر سے نہیں نوازے گا۔ پھر فرمایا اللہ عالم بما فی انفسہم، جو کچھ ان کے دلوں کے اندر ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، یعنی ان کے دلوں میں ایمان کی دولت ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اور اگر میں نے تمہاری باتوں میں آ کر کہیں ایسا کوئی قدم اٹھا لیا تو پھر میں ظالموں میں شامل ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت ہود کے بعد حضرت صالح کا تذکرہ ہے، حضرت صالح کے بعد پھر زمانی اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت آتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی کچھ آیات مختص کی گئی ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ زمانی اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کے بعد ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگلے رسول جن کی طرف بھیجے گئے، جن کو کسی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور پھر فائنلی وہ قوم غرق ہوئی، وہ حضرت لوط علیہ السلام ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کی طرف جاتے ہوئے یعنی ان کی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنے والے جو فرشتے تھے وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں گئے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری دی، لہذا ان کا ذکر بھی درمیان کے اندر موجود ہے۔ تو بڑے خوبصورت الفاظ میں تذکرہ کیا گیا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، کہ ہمارے پیغمبر یعنی ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں گئے، انہوں نے سلام کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو وعلیکم السلام کہا، اور کچھ ہی دیر نہ گزری تھی کہ حالانکہ دوسرے مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ پہچان سکے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، انہیں عام انسان سمجھا کہ مہمان آئے ہیں، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، لہٰذا ان نون گیسٹ کے لیے بھی انہوں نے فوراً ایک بچڑا جو ہے وہ ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا، اور لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کیا، تو پھر انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ سلام علیہا ہنسی اس واقعے پر کہ عجیب ہوا کہ ان کے شوہر کو بھی پتہ نہیں چلا اللہ کے نبی ہونے کے باوجود کہ یہ اللہ کے فرشتے تھے۔ پھر فرشتوں نے انہیں خوشخبری دی حضرت اسحاق کی، تو بڑے حیران ہو کر وہ پوچھنے لگی کہ آلیدو، کیا میں جنوں گی؟ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ وانا عجوزن، اور میں بوڑھی ہو گئی ہوں، وہذا بالی شیخا، اور یہ اب تو میرے شوہر ابراہیم بھی علیہ السلام بوڑھے ہو گئے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس کا جو جواب دیا فرشتوں نے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ فرشتے بولے اتعجبین من امر اللہ، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یعنی یہاں نبی کے گھر والوں کو یعنی نبی کی اہلیہ محترمہ کو فرشتوں نے اہل بیت کہہ کر بلایا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے، ویسے تو عام محاورے میں بھی کوئی شخص جب کہتا ہے میرے گھر والوں کی یہ بات ہے تو اس سے مراد اس کی بیوی ہوتی ہے اولاً، اور پھر اس کے بچے بھی شامل ہوتے ہیں اس میں،
لیکن خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، یہاں تعین کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید ان کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ کو تعجب ہے اللہ کی رحمت پر؟ اللہ کی آپ کو رحمت ہو اور سلام ہو آپ کو اے نبی کے گھر والو، انہو حمید مجید، بے شک وہ حمد کیا گیا ہے اور وہ بڑے عزت والا ہے۔ اسی بات کو 26 پارے کے آخر میں یعنی بڑے خوبصورت الفاظ میں انہوں نے کہا ہے کہ جب حضرت سارہ سلام علیہا نے تعجب کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ جی بی بی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، کذالک قال ربک، تیرے رب نے ایسے ہی فرمایا ہے، انہو هو الحکیم العلیم، بے شک وہ بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے لیے جرح کی فرشتوں کے ساتھ کہ اچھا اگر اتنے آدمی ایمان والے نکل آئیں تو بھی، اگر اتنے آدمی نکل آئیں تو بھی تم عذاب نہ بھیجنا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی نرم دل انسان تھے۔ اس کے بعد قوم لوط کا تذکرہ ہے، اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر ذکر ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ کو بھیجا علیہ السلام اپنی نشانیاں دے کر اور ایک کھلی اتھارٹی دے کر الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ لیکن درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو رسپونڈ کرنے کی بجائے فرعون ہی کی بات مانی اور اسی کا ساتھ دیا، لہذا وہ سب کے سب بھی فرعون کے ساتھ ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال صحابہ کو نظر آئے تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، شیبتنی ہود و اخواتھا، کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی یہ خطرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہیں انکار کی وجہ سے میری قوم بھی اسی طرح کی ہلاکت کا شکار نہ ہو جائے جیسے پچھلی اقوام اللہ کی طرف سے ہلاکت کا شکار ہوئیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں وارننگ بھی دی گئی ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف مائل نہ ہو، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی سزا سے دوچار ہونا پڑے۔ سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف آتی ہے، اور جیسا کہ میں نے سورہ ہود کے بیان میں ذکر کیا تھا کہ دو قسم کی کہانیاں ہیں قرآن مجید میں، انباء الرسل اور قصص النبیین، اور قصص النبیین کی بہترین مثال سورہ یوسف ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کا عام اسلوب یہ ہے کہ قرآن مجید قصوں اور کہانیوں کو توڑ توڑ کر بیان کرتا ہے تاکہ جو لوگ قرآن مجید کی ریگولر تلاوت کرتے ہیں انہیں اکثر و بیشتر ان قصوں کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنے کا موقع ملتا رہے۔ لیکن واحد ایکسیپشن قرآن مجید میں سورہ یوسف ہے کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی بالکل کہانی کے انداز میں ایک ہی جگہ یکجا بیان فرمایا گیا ہے۔ فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را یہ کتاب روشن کی آیات ہیں، انا انزلنا قرآن عربیا، ہم نے ایک عربی قرآن نازل فرمایا ہے، لوگو لعلکم تعقلون، تاکہ تم سینسیبل ہو جاؤ، تمہیں عقل آ جائے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تمہیں بہترین قصہ سناتے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جیسے ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے، وحی کیا ہے۔ ان کنت من قبل وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اور اس سے پہلے آپ کو کچھ معلوم نہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی یقیناً کہانی ہونے کے اعتبار سے بھی بڑی دلچسپ ہے، لیکن اہم تر بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگرچہ بہت سے قصے اور بہت سی کہانیاں ہیں، لیکن قرآن مجید قصوں اور کہانیوں کی کتاب ہرگز نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کا ہر قصہ ہمارے لیے ہدایت ہے، اور اس کی ہر کہانی اپنے اندر بے شمار ہدایت لیے ہوئے ہے، بشرطے کہ ہم قرآن مجید ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے پڑھیں اور ہماری نیت اس سے راستہ دیکھنے کی ہو تو پھر ہمیں ہدایت ملے گی، اور اگر ہم اس کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھیں گے تو ثواب تو مل ہی جائے گا، خواہ ہم کسی بھی طرح پڑھیں، لیکن ہدایت ہمیں نہیں ملے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں ہم ایک اور زیادتی کرتے ہیں کہ اس کو پڑھتے ہوئے ہم اس کو کہانی ہی کی طرح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے کوئی مووی یا ڈرامہ دیکھتے ہوئے
ہم پہلے سے تعین کر لیتے ہیں کہ یہ ہیرو ہے اور یہ ولن ہے، اور ہم نیک جذبات، اچھے جذبات اور دعائیں کرتے ہیں ہیرو کے لیے اور کوستے ہیں ولن کو۔ قرآن مجید کے مطالعے میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر حضرت یوسف کے ضمن میں، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یقیناً ولن نہیں تھے۔ اور بڑا فطری ایک معاملہ ہے وہاں پر کہ کوئی گھرانہ آپ دنیا میں ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جس میں سوتیلا پن ہو بھائیوں کے درمیان، اور ایک خاندان کے بھائی یہ نہ محسوس کرتے ہوں جب بھی وہ مل کر بیٹھیں کہ ابا جی کی توجہ ادھر زیادہ ہے، اور وہ یہ نہ سمجھتے ہوں کہ ابا جان جو ہے وہ دوسری طرف زیادہ مائل ہیں۔ بالکل یہی معاملہ یہاں پر تھا، ورنہ حضرت یوسف کے وہ 10 بھائی، ان کے سوتیلے بھائی، وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، یعنی ایک نبی کے، اور وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے، ایک اور نبی کے، اور ان کے پردادا کے تو کیا ہی کہنے ہیں، رب العالمین بھی انہیں سلام پیش کرتا ہے، سلام علی ابراہیم۔ تو یعنی اس طرح ان کو ولن بنا کر انہیں گالیاں نکالنا اور انہیں کوسنا، یہ اپنے آپ کو ہدایت سے محروم کرنے کے مترادف ہے۔ اب اسی طرز عمل سے وہ سر جوڑ کر بیٹھے اور وہ کہنے لگے کہ ابا جان کی توجہ یوسف اور اس کے بھائی کی طرف زیادہ ہے، کیا کیا جائے؟ تو جیسے کہ ہر خاندان میں ہوتا ہے کہ کوئی بھائی جو شیلا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کیوں نہ انہیں ماری دیا جائے تاکہ ہم اکلوتے ہو جائیں۔ ایسی ہی بات جو ہے ایک بھائی نے وہاں پر کہی۔ اب باقیوں نے اس کو ایگری نہیں کیا اس بات سے، اور ان میں سے جو ماڈریٹ تھا وہ بھی اس پر ایگری کر گیا کہ کسی کنویں میں پھینک دو لیکن جان چھڑا لی جائے اس سے۔ بہرحال انہوں نے اپنے والد محترم سے اجازت چاہی اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہم کل پکنک پہ جا رہے ہیں، وہاں ہم کھیلیں گے کودیں گے، آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیے، وہ بھی انجوائے کرے گا۔ بہرحال وہ لے گئے اور انہوں نے ایک سکیم تیار کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا تو اتروا لیا اور انہیں گہرے کنویں میں ڈال دیا اور اس کرتے پر خون وغیرہ لگا دیا۔ شام کو آئے، کرتا دکھایا ابا جان کو کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے علیہ السلام، اور ادھر دیکھتے رہے دور سے کہ اب کنویں میں سے کون یوسف علیہ السلام کو نکالتا ہے۔ ایک قافلہ آیا، انہوں نے پانی بھرنے کے لیے ایک شخص بھیجا، اس نے ڈول نیچے اتارا، حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ کے اوپر آ گئے اور فوراً بھائی پہنچ گئے، نہیں نہیں یہ تو ہمارا بھائی ہے، اچھا تم لینا چاہتے ہو، اچھا ٹھیک ہے کیا دیتے ہو، اور کوڑیوں کے دام فروخت کر دیا۔ وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام فروخت ہوتے ہوئے مصر کی منڈی میں پہنچ گئے جہاں غلاموں کی منڈی لگتی تھی، اور مصر کے ایک بہت بڑے وزیر نے انہیں خرید لیا اور گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس کا خیال رکھو، اس کی اچھی طرح سے پرورش کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے کام آئے اور کیا عجب کہ ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ پھر وہاں پر ایک اور بڑی اہم حقیقت جو ہے وہ سامنے آتی ہے قرآن مجید کی ہدایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دو مختلف وجود بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لیے مطلقاً پرکشش بنایا ہے کہ عورت کے اندر مرد کے لیے اٹریکشن ہے، خواہ وہ عورت موٹی ہو، پتلی ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، وہ خوبصورت ہو، بدصورت ہو، گوری ہو، کالی ہو، انسان مرد کی نظر اس کی طرف اٹھتی ہے، لیکن وائس ورثہ ٹرو نہیں ہے۔ اگرچہ جنسی جذبہ دونوں کے اندر ہے کہ مرد جو ہے اگر غیر معمولی ہینڈسم ہوگا تو وہ ہر قسم کی عورت کے لیے کشش کا باعث بنے گا، ورنہ نہیں۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام غیر معمولی ہینڈسم تھے، لہٰذا ایون وہ عورت، یعنی دو باتیں یہاں پر نوٹ کرنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اسٹیٹس کے اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام غلام تھے اور وہ آقا کی بیوی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ رزسٹ نہ کر سکی۔ اور دوسرے یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا، یہ بھی ایک نیگیٹو پوائنٹ تھا کہ جس میں انسان کے اندر کوئی ایسا خیال نہیں آتا، لیکن چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام غیر معمولی ہینڈسم تھے لہٰذا وہ خیال پیدا ہوا، اور اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے تقاضا کیا۔ اب پھر ہمارے لیے اس میں ہدایت کیا ہے کہ جب ایسا مرحلہ آ جائے تو یہ دعوت و تبلیغ کا مقام نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر اس کو کوئی تبلیغ کرنے نہیں شروع کر دی کہ نہیں نہیں یہ برا کام ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، پلیز آپ ایسا نہ کریں۔ نو، اگر انسان ایسا معاملہ کرے گا تو پھر اس کام میں گرفتار ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف ایک بات کہی کہ نہیں، آپ کا شوہر میرا محسن ہے، میرا رب ہے، اس نے مجھے پالا ہے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، اور زیادتی کرنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور وہاں سے دوڑ لگائی حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور دروازے پر شوہر مل گیا، اور پھر وہی ہوا جو ہوا کرتا ہے کہ ایک دم اس عورت نے پینترا بدلا
اور حضرت یوسف کو مورد الزام ٹھہرا دیا. اپنے شوہر سے کہا کہ جو تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی برا ارادہ رکھے اس کا کیا سزا ہونی چاہیے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام حیران رہ گئے کہ خود ہی اس نے مجھ سے برائی کا تقاضا کیا ہے، اب سارا جو ہے وہ ملبہ مجھ پر ڈال رہی ہے. لیکن وہ شوہر خود بھی سمجھ گیا، پھر ایک بچے نے گواہی بھی دے دی اور بات بالکل کرسٹل کلیئر ہو گئی کہ مجرم وہ ہے عورت، حضرت یوسف علیہ السلام بری ہیں. کہا بھی صحیح اس نے یوسف علیہ السلام سے کہ یوسف عارض عن ھذا، یوسف چھٹ پرے گل نو. اور بیوی سے کہا کہ تو خطا کار ہے، استغفار کر اس کے لیے. لیکن جیسا کہ ہوا کرتا ہے کہ جب بھی چھوٹے اور بڑے کے درمیان کوئی معاملہ ہو تو دنیا میں دستور یہی ہے کہ چھوٹا مجرم قرار پاتا ہے اور بڑا جو ہے وہ بری و ذمہ قرار پاتا ہے، بری ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہوا کہ اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے یہی طے کیا کہ الزام سارا حضرت یوسف علیہ السلام کو دے کر ان کو جیل میں ڈال دیا جائے. اس کے بعد قرآن مجید نے ایک اور سین جو ہے وہ پورٹرے کیا ہے کہ جب، کیونکہ یہ سیکس سکینڈلز جو ہوتے ہیں یہ کبھی بھی سیکرٹ نہیں رہا کرتے اور یہ پبلک ہو جایا کرتے ہیں بہت جلدی، لہذا تمام شہر کی جو بڑی بڑی بوئگمات تھی ان کے درمیان جیمیں گونا شروع ہو گئی. ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی، وہ اچھی بھلی یعنی عزت والی خاتون ہے، یہ ہوا کیا؟ ہو نہ ہو وہ غلام بڑا اسپیشل ہوگا کوئی جس نے اس کی مت ماری ہے. لہذا وہ چیمیں گوئیاں کرنے لگیں اور اس نے ان کی چیمیں گوئیاں سنی اور اپنی پوزیشن کو کلیریفائی کرنے کے لیے اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا. اور جب کھانے کے لیے انہیں کہا، چھری کانٹا تو دے چکی تھی پہلے سے، جب انہیں کہا کہ بسم اللہ کیجیے اور ان کی بیگ کی طرف دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی، یوسف ذرا بات سن. نتیجہ کیا نکلا کہ ہر عورت نے پھل کاٹتے ہوئے یا کیک کاٹتے ہوئے غیر راضی طور پر مڑ کے پیچھے دیکھا تو اس کے اپنے ہاتھ پہ کاٹا گیا. تب اس نے کہا، دیکھا تم نے اپنا حال، تم نے جو سنا تھا وہ صحیح سنا تھا، میں نے واقعی اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھا. اب بھی اگر میری بات نہیں مانے گا تو پھر جیل بھیج دیا جائے گا اور بے عزت ہو جائے گا. اب حضرت یوسف کے پاس چوائس تھا کہ وہ جیل جانے میں ڈر سے ڈر کر اس کی بات کو رسپونڈ کرتے یا یہ کہتے کہ نہیں نہیں میں بڑا مضبوط آدمی ہوں، میں نیک آدمی ہوں، اور یہی غلط فہمی ہمیں مار جایا کرتی ہے، یا یہ سوچتے کہ میں نبیوں کی اولاد ہوں، مجھے کیا ہوتا ہے، بے شک جو مرضی ہوتا رہے. لیکن نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو رسپانس دی اس پر وہ ہے ہم مردوں کے لیے قرآن مجید کی اصل رہنمائی کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، ربا جدھر مجھے یہ عورتیں بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو ان کی پلاننگ کو، ان کی اسکیم کو مجھ سے پرے نہیں ہٹائے گا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، پھر میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جذباتی ہو جاؤں گا. بہرحال ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. وہاں دو اور بھی تھے قیدی جو محل کے ملازم تھے، ان پر بادشاہ کے خلاف سازش کا الزام تھا. انہوں نے ایک خواب دیکھا، حضرت یوسف نے تعبیر بتائی کہ ایک بری ہو جائے گا، ایک کو پھانسی ہو جائے گی، اور جس کو بری ہونا تھا اس سے حضرت یوسف نے کہا کہ میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک اور بے گناہ بھی ہے جیل کے اندر، لیکن وہ بھول گیا. کہیں 7-8 سال کے بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اس نے اپنے درباریوں سے خواب کا ذکر کیا، لیکن درباریوں نے ٹال دیا کہ یہ بیکار قسم کا خواب ہے، forget about it. لیکن اسے یاد آ گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر آپ مجھے جیل جانے کی اجازت دے دیں تو میں آپ کو خواب کی تعبیر لا کے دوں گا. بہرحال خواب کی تعبیر لا کے دی. بادشاہ امپریس ہوا. بادشاہ نے کہا کہ ایسا ذہین آدمی جیل میں کیا کر رہا ہے. بلایا گیا یوسف علیہ السلام کو. حضرت یوسف نے انکار کیا کہ پہلے جو ہے اس کیس کو ری اوپن کیا جائے، اگر میں مجرم ہوں تو مجھے جیل میں رہنے دیجئے، اور اگر میں بری ہوں تو پھر لیٹ اٹ بیکم پبلک کہ میں نے اپنے آقا کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی تھی، اس لیے کہ نبی خائن نہیں ہو سکتا. اب تمام عورتیں بھی حاضر ہوئیں، دوبارہ کیس اوپن ہوا. سب نے اعتراف کیا کہ ما علمنا علیہ من سوء، کہ ہمارے پاس یوسف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے. وہ عورت بھی کہہ اٹھی کہ ہاں اب تو حق واضح ہو ہی گیا ہے، میں نے خواہش کا اظہار کیا تھا. اور اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی زبردست بات کہی کہ میں نے یہ کیس ری اوپن اس لیے نہیں کرایا کہ میں ثابت کروں کہ میں بڑا پاک باز ہوں، صرف اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے اپنے مالک کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی. ادروائز وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں، میرا نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے. ان الفاظ سے 13واں پارہ شروع ہوتا ہے جس پر گفتگو اگلی نشست میں ہوگی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. يا أيها الناس قد جاءتكم
موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.